السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اگر وہ حقوق ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، وہاں کی فضا اچھی ہوتی ہے، وہاں کا ماحول سازگار ہوتا ہے، ہمدردیاں ہوتی ہیں، لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ اگر حقوق ادا نہ کرے تو زندگی بے چین، بے کیف اور بے قرار ہو کے رہ جاتی ہے۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے تنہا نہیں رہتا ہے، اس کے کچھ پڑوسی ہوتے ہیں، اس کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا حق ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہوتا ہے یہ میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم ناظرین، پڑوسی کا ایک دوسرے پڑوسی پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اکرام کرے، احترام کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ جو شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرے، تو وہ شخص مومن ہے۔ سب سے پہلا حق ہے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کہ وہ اس کے ساتھ اکرام کا، احترام کا معاملہ کرے، عزت کا معاملہ کرے۔ پڑوسی خواہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اجنبی ہو یا رشتہ دار ہو، قریب کا ہو یا دور کا ہو، انسان کے ساتھ ایک دوسرے انسان کا رشتہ یہ ہے پڑوس ہونے کے اعتبار سے کہ وہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا معاملہ کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، وہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، خیر خواہی اور ہمدردی کرے گا، اس کے کام آئے گا، اس کو پریشان نہیں کرے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کی کسی طرح کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہر موقع پر اس کا لحاظ رکھے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ یہ ہے اسلامی طریقہ زندگی گزارنے کا، ایک پڑوسی کا ایک پڑوسی کے ساتھ۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، سسٹم ہے پورا زندگی گزارنے کا۔ اس میں اہم اصول یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت کا، اکرام کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ مدد اور تعاون کا جذبہ رکھیں، اس کی خیر خواہی کریں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو تو اس کو مبارکباد دے، اس کی خوشی میں شریک ہو جائے، اور اگر پڑوسی کے یہاں کوئی مشکل ہے، کوئی غم کا موقع ہے، غم کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، تو اس کے غم میں شریک ہو، اس کی تعزیت کرے۔ اس کے یہاں کوئی انتقال ہوا ہے، کسی کی موت ہوئی ہے تو اس کی تعزیت کرے، اس کو تسلی دے، اسے صبر کی تلقین کرے، اس کے غم میں شریک ہو جائے، اس کے پہلو میں کھڑا ہو جائے، اس کو سپورٹ کرے، اس کا تعاون کرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ قرض لینے آ جائے تو اسے قرض حسنہ دے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہو تو اس مصیبت سے اس پڑوسی کو نکال لے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، اس کی بے چینی کو دور کر دے۔ اور اگر وہ انتقال کر جائے
تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کے جنازے میں ساتھ ساتھ جائے۔ تو یہ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ جو شخص پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی پورے طور پر کرتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، اور معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ وہ کوئی معاشرہ نہیں ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، فرسٹ فلور والا سیکنڈ فلور والے کو نہیں جانتا ہے، ایک پڑوسی اپنے بازو میں گھر ہے اس کو نہیں جانتا ہے۔ اس کو زندگی نہیں کہتے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ خواہ وہ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہو گئے ہوں، لیکن اگر وہ اپنے پڑوس کا لحاظ نہیں کرتے، اپنے پڑوس کا خیال نہیں کرتے، اپنے پڑوس کو جانتے تک نہیں ہیں، یہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ کیسا پڑھا لکھا ہونا ہے؟ یہ کیسے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلانا ہے کہ ہم پڑوس کے حقوق سے ناآشنا ہیں، ہم پڑوس کو نہیں جانتے ہیں، ہم پڑوس میں کون رہتا ہے اس کو نہیں جانتے، اس کے نام تک سے واقف نہیں۔ ایسے ایسے واقعے سامنے آتے ہیں کہ کسی محلے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ فلاں یہاں رہتا ہے، تو ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بازو میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے قریب میں کون شخص رہتا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ اس طرح کے معاشرے کو اچھا معاشرہ نہیں کہتے۔ اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی اور اچھا علاقہ وہ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ کام آنے والا معاشرہ اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ عزت جس معاشرے میں دی جاتی ہے، احترام جس معاشرے میں کیا جاتا ہے، پڑوسی کے ساتھ جس جگہ پر حسن سلوک کیا جاتا ہے، وہ جگہ اچھی جگہ کہلاتی ہے، وہ معاشرہ اچھا معاشرہ کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے تعلق سے اتنی تاکید کی ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اتنی تاکید کی ہے کہ صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ آپ کہیں ان پڑوسیوں کو ہمارے جائیداد میں وارث نہ بنا دیں۔ خود جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو تاکید کی پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی۔ بہت زیادہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی ہے اسلام نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس جتنی مرتبہ پڑوسی کے حقوق بتانے کے لیے آئے ہیں، اتنی مرتبہ وہ کسی تعلیم کے سلسلے میں نہیں آئے ہیں۔ جس سب سے زیادہ وحی لے کر، سب سے زیادہ کوئی حکم اللہ کا لے کر میرے پاس آئے ہیں تو وہ یہ تھا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کرے، پڑوسی کا لحاظ رکھیں، پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی کے کام آئیں، پڑوسی کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کسی چیز میں پریشان ہو تو اس کو حل کر دے، وہ کسی مسئلے میں پریشان ہو تو اس کے مسئلے کو حل کر دے۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہے۔ وہ بھوکا ہو پڑوسی تو اس کی بھوک کو ختم کرنے کے اور اس کو کھانا کھلانے کا نظم کرے، کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود تو سیر ہو کر کھاتا ہے، خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پڑوس میں کھانے کو نہیں ہے اور اس کو نیند آ جائے، وہ سو جائے، تو آپ نے فرمایا اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے، اسے اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ پڑوسی خواہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آخرت پر، اللہ پر ایمان ہے تو پڑوسی بھوکا نہ رہے، پڑوسی پریشان نہ رہے، پڑوسی دکھ درد میں اکیلا نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تنہا ہوں یہاں پر۔ اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا معاشرہ، اتنے لوگ،
اور وہ اپنی پریشانی میں تنہا ہے، وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں اکیلا ہے، وہ اپنی زندگی سے لڑنے میں اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو ایمان سمجھیے ختم ہو گیا ہے، ایمان غائب